بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران امام، شب 13 جمادی الاول کی یہ مجلس 13 جمادی الاول، یہ وہ قیامت کا رات بولے آپ، مصیبت کی رات کا آغاز ہے۔ اس بی بی کے غم کے یہ ایام ہے جو خاتون جنت ہے، جو سیدت النساء العالمین، جو کائنات کی مظلوم ترین خاتون کا نام فاطمہ ہے۔ میں نے مجلس کا آغاز 3 جملوں سے کیے۔ یہ ایک دعا ہے جو بی بی کی بارگاہ میں کرنا ہے۔ یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، کہ اے میری بی بی فاطمہ میری مدد کرو۔ اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے بہترین واسطہ میری شہزادی کونین کا ہے، میری مظلوم بی بی کا ہے۔ یہ 3 جملے یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی ہر روز مغرب کی نماز کے بعد 21 ٹائمز پڑھنا، 21 مرتبہ۔ دن بھر کے تمہارے سارے ایشوز، آنے والے دن کے ساری دعائیں جو رکاوٹیں ہیں وہ اس سے دور ہوتی ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد تسبیح مظلوم بی بی پڑھنے کے بعد یہ 21 ٹائمز پڑھیں۔ اس کا ایک بہترین عمل بھی ہے جو بڑے بڑے ہمارے علماء، ذاکرین، مجتہدین کرتے ہیں۔ ہر پریشانی کے لیے بڑا مجرب ہے، آزمایا ہوا عمل۔ لندن میں آپ کریں اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ایون تم یہ 21 مرتبہ پڑھ کے اپنے مرحومین کو بخش سکتے، اس لیے کہ بی بی سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اپنے مرحومین کے لیے تم دعا کر سکتے کہ پروردگار تجھے میری بی بی کا واسطہ، تو میرے ماں کو، میرے باپ کو، بھائی کو، بہن کو بخش دے۔ شہزادی کا واسطہ دے کر اگر کوئی دعا کرے تو اس کے مرحومین کو پتہ نہیں کیا کیا عطا ہو۔ اور یہ عمل جو ہے، یہ 2 رکعت نماز پڑھنا میں نے بہت بتایا، لیکن آج یہ شہادت کے ایام میں اس لیے یہ بتا دیتا کہ 2 رکعت حاجت کی نماز عشاء کے بعد پڑھو، کبھی بھی رات میں۔ 5 دن کا یہ عمل ہے، اتنا آزمایا ہوا عمل ہے۔ آئی تھنک 4 سال پہلے میں نے بستان زہرا ہیرو میں جب شہزادی کی شہادت کے مجلسیں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ میں نے بتایا تھا۔ آج پھر ایک ریمائنڈر ہے، بہت تیزی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ اور اس کے بعد جو لوگوں کے حاجات پورے ہوئے، جو لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی، اس لیے کہ میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں کہ شہزادی کونین سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے، آزمایا ہوا واسطہ۔ 2 رکعت نماز پڑھو حاجت کی، عشاء کے بعد یا کبھی بھی رات میں نیت کرو کہ میں 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، مظلوم بی بی زہرا سے قربتاً اللہ۔ پہلی رکعت میں علم اور سورہ کوثر پڑھنا، انا اعطیناک الکوثر۔ سورہ کوثر میری شہزادی کی ولادت کے وقت آیا تھا۔ یہ بڑا برکتوں والا سورہ ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں، اولاد چاہتے تو کثرت سے سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے اللہ اس کو اولاد دیتا، اور بی بی کا واسطہ دے کے دعا کرنا، اس لیے کہ کوثر کے معنی یہ ہے کثیر اولاد، اور یہ کثیر اولاد کسی اور کے ذریعے نہیں، کسی اور ام المومنین کے ذریعے نہیں ہوئی۔ یہ کثیر اولاد جو اللہ کے رسول کو عطا ہوئی، یہ میری مظلوم شہزادی سے عطا ہوئی۔ اسی لیے یہ کوثر، سورہ کوثر اولاد کے لیے، فیملی لائف میں ہیپینس لانے کے لیے، اس لیے کہ یہ سورہ کوثر پڑھ کے مولا اور بی بی کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ تجھے علی و فاطمہ کا واسطہ اللہ ہماری فیملی لائف میں بھی ہیپینس کو پیدا کر دے۔ یہ ایسے مجرب اعمال ہیں میری شہزادی سے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو کوشش یہی کرو، پہلی رکعت میں الحم اور سورہ کوثر، اور دوسری رکعت میں الحم اور سورہ توحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل هو اللہ احد۔ اس لیے کہ سورہ توحید جو ہے یہ بھی بڑا برکتوں والا، رحمتوں والا سورہ ہے۔ یہ پورے قرآن مجید میں 114 سوروں میں یہ ایک سورہ ایسا ہے جو کمپلیٹ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے۔ اور یہ سورہ کے بارے میں کہا کہ یہ سورہ میرے مولا حسین کا بڑا فیوریٹ سورہ تھا۔ یہ جملہ میں اپنی طرف سے بول رہا، بڑا پسندیدہ سورہ بھی بول سکتے ہیں۔ مولا حسین کثرت سے جس سورہ کی تلاوت کرتے تھے وہ سورہ توحید ہے۔ تو یہ سورہ دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھو، اس بالکل فجر کی نماز کی طرح۔ نماز ختم ہو جائے، مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھ کے
9 مرتبہ سلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ سجدے میں جا کے 100 مرتبہ بولو یا مولا، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، ایک سلوات پڑھنے محمد و آل محمد 100 ٹائمز پڑھنا، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی۔ پھر اپنے رائٹ رخسار کو اسی جگہ پہ رکھو، اسی طرح رکھ کے 100 مرتبہ بولو یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، 200 مرتبہ ہوا۔ پھر سجدے میں جاؤ، پھر جا کے 100 ٹائمز بولو یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، 300 ٹائمز۔ پھر اپنا لیفٹ چیک سجدہ پہ رکھو اور پھر 100 مرتبہ بولو یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، 400 مرتبہ۔ پھر جب تھرڈ سجدہ کرنا وہ 110 مرتبہ پڑھنا یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی۔ 510 ٹائمز کا یہ عمل اتنا مجرب عمل ہے، ٹرائی کر کے دیکھو۔ ہارڈلی اٹ ول ٹیک 10 to 15 منٹس، بٹ یہ 10 to 15 منٹس تمہاری لائف کے سارے آبسٹیکلس کو دور کر۔ یہ یاد رکھو کہ بی بی کا نام تم نے کچھ نہیں کیا تو بی بی کے نام تم نے 510 مرتبہ لیا۔ یہ نام کی برکت ہی ایسی ہے کہ تمہاری زندگی بدل جائے۔ فاطمہ اللہ نے نام رکھا اس لیے، جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا، فاطمہ کے معنی کیا ہے، تو امام کہتے ہیں کہ فاطمہ کے معنی الگ کرنے کے، الگ جدا کرنے کے۔ میری دادی روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں ایک بہت بڑے گروہ کو جہنم کی آگ سے نکال کے جنت میں لے کے جائیں گی۔ آپ بہتر سمجھتے میرا اشارہ کدھر ہے۔ چاہنے والوں کو بی بی جو بچائیں گی وہ اسی انداز سے۔ فاطمہ نام ہی تو آپ 510 ٹائمز اگر آپ فاطمہ لے تو آپ سوچو کہ آپ کو کتنی آپ کی پریشانیوں سے بی بی تم کو نکال دے۔ اس نام کی برکت سے تمہارے زندگی میں برکت آ جائے۔ یہ عمل ضرور کرو، ہر پریشانی کے لیے ہے یہ 510 مرتبہ کا، اور 21 مرتبہ آپ نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھنا۔ بی بی کا ابھی میں اگر اعمال بتاؤں تو صرف آج کی پوری مجلس ہی اسی پہ چلی جائے گی۔ اور مرحومین کے لیے بی بی زہرا کا واسطہ، مرحومین کے لیے بی بی زہرا کا واسطہ بہت اچھا۔ اور اب دوسری چیز بی بی کی تسبیح، جو ہم تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھتے، آپ مرحومین کے لیے بھی یہ تسبیح پڑھ کے تحفہ دے سکتے۔ کیسے دے سکتے؟ جب بھی آپ سیمیٹری جو آئی نو اس وقت یو کے میں بڑا ونٹر چل رہا، ایکسٹریم ویدر ہے، ٹھیک ہے آپ لحد پہ نہیں جا سکتے، جائیں تو بہت ہی اچھا، ویکنڈز پہ جائے اور جا کے اب جیسے ایام شہزادی آ رہی، شہزادی کی شہادت کے ایام آ رہے، سیٹرڈے جاؤ یا سنڈے جاؤ، سنڈے بی بی کی شہادت ہے تو کوشش کرو اس دن باپ کی ماں کی لحد پہ ضرور جاؤ۔ یہ بھی ایک بہترین ایصال ثواب، اس لیے کہ اگر آج تم ایام فاطمیہ بنا رہے، آج تم بی بی کا غم بنا رہے، آج تم اگر بی بی کا ماتم کرے تو کس کی وجہ سے کرے؟ تمہارے ماں باپ کی وجہ سے کرے، تمہارے والدین نے تم کو سکھایا، والدین نے سکھایا تو تم آج ایام فاطمیہ کر رہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور ان ایام کو کی امپورٹنس کو جانو۔ یہ ٹوٹل اپروکسیمیٹلی 17 ڈیز کے لیے رہیں گے۔ یہ 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک، 6 یا 7 آف جنوری تک، 6 یا 7 آف جنوری تک یہ پورے ایام ہیں۔ اس میں ایزی نہیں لینا، کوئی فیسٹیوٹی نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرنا، کوئی ڈراماز یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ یہ 17 ڈیز مظلوم بی بی سے مخصوص ہے۔ کوشش کرو کہ ہر روز ایک مجلس کرو، اگر امام بارگاہ جا کے نہیں کر سکتے تو گھر میں ایک مجلس کرو، گھر میں نوحہ لگاؤ، گھر میں ماتم کرو، 5 منٹ نکالو لیکن بی بی زہرا کے غم کے لیے نکالو۔ اور اس کے بعد روز تم دیکھ نوحہ پڑھ رہے، نوحہ پڑھنے کے بعد نوحے تو اتنے ہیں ٹیلی فون کے اوپر نکالو، لیکن پڑھنا نہیں آتا، لیکن مجلس کرو، پراپر مجلس کرو، گلاس میں پانی رکھو اور اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ بچوں کو لے کے کرو۔ تمہارے بچے پوچھیں گے یو کے میں کہ یہ روز مجلس کیوں کر رہے تھے، تم بولو کہ یہ سب یہ مارننگ ڈیز ہے ہمارے، یہ ہمارے غم کے دن ہیں، بی بی زہرا کا غم ہے۔ دوستو یہ چھوٹا غم نہیں ہے، یہ اتنا بڑا غم ہے۔ جو مصیبت میری بی بی پہ گزری وہ بی بی فاطمہ جانے یا بی بی فاطمہ کا خدا جانے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا غم گزر گیا۔ آپ صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ انشاءاللہ جب زمانے کا امام ظہور کرے گا، ہم مسلسل دعا کر رہے ظہور کے لیے، جب امام ظہور کرے گا تو کربلا کا بدلہ بعد میں لے گا۔ اللہ کے رسول پہ جو مصیبتیں آئی، امام علی پہ جو مصیبتیں آئی، وہ ان کے قاتلوں سے بدلہ بعد میں لے گا۔ جب سب سے پہلے جس کا ریونج لیا جائے گا
وہ بی بی فاطمہ کے خون کا، شہزادے محسن کے خون کا. اندازہ لگاؤ کہ یہ اتنا بڑا غم ہے کہ صرف 18 سال کے سن میں میری مظلوم بی بی چلی گئی. تو روزانہ بچوں کو بتاؤ، میں ہر مجلس میں، آج میں بامبے میں بھی میں نے یہ بات جملہ بولا ہے کہ اپنے بچوں سے بیٹھ کے ڈسکس کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں لوگوں کو کہ کیا بی بی کا قاتل کون ہے. بی بی کا قاتل بتاؤ، گھر کے اندر بتاؤ بچوں کو کہ بیٹا اس نے بی بی کو قتل کیا. میں یہ نہیں بول رہا کہ مارکیٹ میں جا کے بولو، میں یہ نہیں بول رہا کہ بازار میں جا کے بولو، لیکن ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو ٹاک، یو ہیو ٹو ایجوکیٹ یور کڈس. تم کو اپنے بچوں کو بتانا ہے. اگر تم آج بچوں کو نہیں بتاؤ گے تو ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ آپ تمہارے بعد بچے یہ عذاب بھول جائیں گے. اتنی عزاداری کرو، اتنی عزاداری کرو بی بی کی. اپنے گھر کے ماحول جیسے 2 مہینے 8 دن اپنے گھر کے ماحول کو بدلتے ہیں آپ، اسی انداز سے یہ ایام میں بھی بی بی زہرا کا کام ہم کو پورے مل کے کرنا ہے کہ ہماری اولاد کو جنریشن بعد جنریشن یہ غم چلنا ہے. اس لیے کہ یہ غم اصل ہے، یہ غم ہے تو پھر کربلا بھی ہے. اگر تم بی بی فاطمہ کو بھول جاؤ گے تو پھر کچھ نہیں ہے تمہاری زندگی میں. ایک سلوات پڑھ لیں، 5 منٹ نہیں نکال سکتے. میں بول رہا ایک نوحہ پڑھو آپ سے، میں ایک نوحہ سے زیادہ نہیں بول رہا. ایک نوحہ تو بچے بھی پوچھیں گے. بچوں کو اس طرح ایجوکیٹ کرو، بچے آپ کے پوچھیں گے. یور کڈس ول آسک کہ وائی آر یو ڈوئنگ ڈیلی، تو دین یو کین سے کہ یہ ایام فاطمیہ ہے، یہ بیوی کا غم ہے، یہ مصیبت ہے. تو اس سے کیا ہوگا، ان کے پاس یہ غم آ جائے گا، ان کے ذہن میں یہ غم بیٹھ جائے گا. پھر ایوری ایئر دے ول ویٹ فار دس ایام فاطمیہ. یہ نہیں کہ صرف 14 جمادی الاول کو آپ نے کر لیا، پھر 3 جمادی الثانی کو کر لیا اور بھول گئے. نہیں، ایسا مت کرو. اتنا کرو کہ بچوں کے ذہنوں میں ایام فاطمیہ آ جائے. دنیا کو بتاؤ کہ غم کیا ہے. یہ سب سے بڑا غم ہے جو ہمارے حصے میں آیا. میری مظلوم بیوی 18 سال میں چلی. تو یہ آپ سوچو اس سے زیادہ غم اور کیا ہوگا کہ آج تک بیوی کی کریکٹ ڈیٹ نہیں مانی کہ شہادت کب ہے. بیوی کی ولادت میں اختلاف نہیں ہے، بیوی کی شہادت میں اختلاف ہے. 13 جمادی الاول جو ہم کر رہے ہیں، اب جو کر رہے ہیں، یہ 75 ڈیز والی روایت ہے. اور 3 جمادی الثانی جو ہم کریں گے جنوری میں، 6 جنوری کو، 6 یا 7 جنوری کو، وہ 90 ڈیز والی روایت. آپ جسٹ یو کین امیجن کہ اللہ کے رسول کے بعد رسول کی ایک لوتی بیٹی، اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ، یا 75 ڈیز زندہ رہی یا 90 ڈیز زندہ رہی. اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا کہ ایک بیٹی تھی، مسلمانوں نے جینے نہیں دیا، 90 دن کے اندر، 90 ڈیز کے اندر، 75 ڈیز کے اندر شہید کر دیا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. 18 یا چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کو چھوڑ کے بیوی چلی گئی. تو اسی لیے ہم یہ غم کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. آغا وحید خراسانی اللہ ان کو سلامت رکھے، اتنا وہ زور دیتے ہیں اس کے اوپر، اور میں بھی بڑا زور دیتا ہوں. یہ میرا حق ہے، میری ماں، میری مظلوم ماں، ہم سب کی مظلوم ماں، اور اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں بیوی اللہ کی بات ہے. ایک چیز یاد رکھو، اگر بیوی فاطمہ راضی ہو جائے نا تو ماں اللہ بھی راضی، معصومین بھی راضی. یہ بھی زہرا. میں کیا کروں، 20 25 30 منٹ کی تقریر ہوتی ہے. انشاءاللہ جب ایام فاطمہ کی مجلس سے پڑھوں گا اس میں سیرت بی بی فاطمہ بتاؤں گا. لیکن میں آپ سے ایک ہی خواہش کر رہا ہوں کہ کوشش کرو کہ یہ ایام میں زیادہ سے زیادہ ذکر فاطمہ ہو جائے. تمہارے گھر میں اگر ذکر فاطمہ ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے. اور ہر جب بھی ذکر بی بی زہرا کرو تو اس میں فوراً اس کے بعد ایک فاتحہ پڑھ کے اپنے مرحومین کو بخشو. ایصال ثواب کا ایصال ثواب ہو رہا، گھر میں برکت کی برکت ہو رہی، گھر میں رحمتیں آ رہی. دوستو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس میں اتنا ثواب ہے جو ثواب ذکر حسین ابن علی، ذکر معصومین میں رکھا گیا. اس سے بڑا کوئی. آپ سوچو کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آج تک بیوی کی لاحت کا نشان نہیں ہوا. 3 جگہ بتائی جاتی ہے، ایک جنت البقیع، ایک ریاض الجنہ، اور ایک بیوی کا حجرہ. ریاض الجنہ جو مسجد نبوی میں، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے. اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ ممبر اور میری لحد کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ جنت کا ایک پارٹ ہے، پارٹ آف جنت. یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں. اسی لیے آج وہاں پہ مسجد، اللہ ہم کو جانا نصیب کرے مسجد نبوی، وہاں کی جو کارپیٹ ہے اس جگہ کی ان لوگوں نے ڈیفرنٹ کلر کی کارپیٹ بچھائی ہے.
اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا 2 لاکھ رکعت کا ثواب کہ جیسے تم جنت کے اندر پڑھ رہے۔ وہ ایک حصہ ہے کہ جہاں پہ میری مظلوم شہزادی کو میرے مولا نے دفن کیا۔ ایک باب جبرائیل سے اگر آپ جنت البقیع کی طرف سے آ رہے ہیں ٹورڈز مسجد نبوی، تو باب جبرائیل جو ہے اس سے اگر آپ انٹر ہوئیں گے تو لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک پیسیج ہے، وہ بیوی کا گھر تھا، اور سامنے ایک چھوٹا سا آج بھی ایک میٹل کا دروازہ ہے۔ یہ وہی دروازہ ہے جو بیوی کا دروازہ جلایا گیا، یہ وہی گھر ہے بیوی کا۔ وہاں پہ ایک روایت یہ ہے کہ مولا نے اندر ہی گھر کے اندر ہی دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ریاض الجنہ میں جنت البقیع کی جو روایت ہے وہ امام حسن علیہ السلام سے، مولا حسن نے جب آپ کی شہادت ہوئی تو مولا حسین سے آپ نے وصیت کی تھی کہ بھیا مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، اگر میرے نانا کے پہلو میں دفن ہونے نہ دیں، آپ جانتے ہیں کہ کس ظالمہ نے مولا حسن کی تابوت پہ تیر برسائے تھے، اگر مجھے نانا کے پہلو میں دفن ہونے نہ دیں تو تم لے کے جا کے مجھے ماں کے پہلو میں دفن کرنا۔ تو یہ مولا حسن جنت البقیع میں، اس لیے اس روایت سے، مولا حسن کی روایت سے ہم جنت البقیع کہتے ہیں۔ یہ تینوں اپنی جگہ پہ صحیح ہے، تینوں اپنی جگہ پہ۔ انتظار کرو، دعا کرو کہ فرزند مظلوم بی بی زہرا آ جائے، میرا امام آئیں گا تو وہ بتائے گا کہ میری مظلوم دادی کی لہت کا ہے۔ تینوں جگہ ہمارے پاس حکم ہے کہ زیارت مظلوم بی بی زہرا پڑھو، ریاض الجنہ میں بھی جاؤ تو پڑھو، باب جبرائیل سے انٹر ہو تو پڑھو، اور جنت البقیع گئے تو پڑھو۔ تو آپ سوچو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ آج تک میری شہزادی کی لہت کا نشان نہیں ہے۔ یہ ایک چیز ہے، اور دوسری چیز بی بی کی ولادت میں کوئی وہ نہیں ہے، صرف شہادت کی تاریخ میں 2 شہادت ہے۔ گھبراؤ مت، الجھو مت، یہ شکر ادا کرو کہ ہم کو 2 موقع مل رہے ہیں بی بی کی شہادت کے مجلس کر سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس دوستو یہ 3 چیزیں بی بی کا میں ذرا اب آخری چیز، اس لیے کہ 30-35 منٹ سے زیادہ مجلس نہیں ہوگی، پھر بعد میں Q&A بھی ہوگا، تو جب ایام فاطمیہ کی مجلس سے پڑھوں گا تو اس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان۔ آج صرف ایصال ثواب بی بی کے لیے کہاں کرنا ہے۔ جب بھی آپ قبرستان جانا، اگر آپ گریو یارڈ نہیں جا سک رہے، سیمیٹری نہیں جا سک رہے، تو جب آپ فاتحہ پڑھنا تو فاتحہ کے بعد تسبیح مظلوم بی بی فاطمہ پڑھنا، جو روز آپ نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، یہ تسبیح پڑھ کے اس کا واسطہ دے کے دعا کرنا۔ کیا واسطہ دے کے دعا؟ اگر آپ سیمیٹری جا رہے، اپنے باپ کی گریو پہ کھڑے ہوئے، ماں کی گریو پہ کھڑے ہوئے تو بہت اچھا ہے، وہاں جا کے تسبیح پڑھ رہے تو بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ وہاں جا کے بی بی کی تسبیح پڑھو۔ آپ سوچو، آپ بولیں گے کہ تسبیح سے کیا فائدہ؟ تسبیح بی بی زہرا سے مرنے والے کو ایصال ثواب کیسے ہوتا ہے؟ تسبیح کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدح ہے، اللہ کی تسبیح، کسی اور کی تسبیح نہیں ہے۔ آپ اللہ اکبر پڑھ رہے، الحمدللہ پڑھ رہے، سبحان اللہ پڑھ رہے، آپ اس انداز سے پڑھ رہے جس انداز سے مظلوم بی بی زہرا نے پڑھی تھی۔ آپ کو صرف واسطہ وہاں پہ یہ دینا ہے، آپ بی بی کی تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح کے بارے میں پوری مجلس ہی میں یہ تسبیح کے اوپر پڑھ دو کہ کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں اس بار۔ جب بھی لائف میں کوئی آبسٹیکل ہو، جب بھی لائف میں کوئی رکاوٹ ہو، مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تمہارے راستوں کو کھولتا، اللہ تمہارے لیے ویوز بناتا، اللہ اسباب کو پیدا کرتا۔ اس تسبیح سے کی برکت سے تمہاری پریشانیاں دور ہوتی، اس تسبیح کی برکت سے تم رحمتوں کو، نعمتوں کو حاصل کر سکتے۔ کیا پڑھنا بی بی کی تسبیح؟ جب آپ اپنے باپ کی یا ماں کی لہت پہ جاؤ، یا کسی قبرستان میں آپ جائیں، وہاں کھڑے رہ کے تسبیح پڑھو 34 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر 33، الحمدللہ 33، سبحان اللہ۔ پڑھنے کے بعد آپ دعا کیا کرنا؟ بی بی کے ہر نام کی ایک برکت ہے۔ فاطمہ کی برکت میں نے بتائی، سیدہ کی برکت الگ ہے، طاہرہ کی برکت الگ ہے، صدیقہ کی برکت الگ ہے، مرضیہ کی برکت الگ ہے۔ بی بی کے کئی نام ہیں، ہر نام کی ایک برکت ہے، ہر نام کی ایک تسبیح ہے۔ لیکن قبرستان میں جا کے جب تم پڑھنا، مرحومین کے لیے پڑھنا، باپ اور ماں کی لحد میں پڑھنا، لحد کے پاس جا کے پڑھنا، تو وہاں پہ مردوں کو کیا چاہیے؟ سیمیٹری میں مردوں کو کیا چاہیے؟ واٹ دے نیڈ ایکچولی، ان کی وحشت کو ختم کرنا ہے، ان کے اندھیروں کو ختم کرنا ہے، ان کی لہد میں روشنی کرنا ہے۔ تو روشنی یوں تو نہیں ہوتی، اللہ کے ذکر کرنے سے روشنی ہوتی، محمد اور آل محمد کے ذکر سے روشنی ہوتی۔
اب وہاں جا کے جب آپ تصویر پڑھنا تو مظلوم بی بی کا وہ نام لینا جس سے روشنی پیدا ہوتی، یا زہرا، تو دعا کیا کرنا کہ پروردگار تجھے تسبیح زہرا کا واسطہ، سلام اللہ علیہ، پھر سنو، پروردگار تجھے تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ، یہ میرے باپ کی لحد ہے، یہ میری ماں کی لحد ہے، یہ میرے بھائی بہن ہے، یہ سارے قبرستان، اس قبرستان میں مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ، اس نام مبارک کا واسطہ، اس اسم کا واسطہ، ان کے وحشت کو ختم کر دے، ان کے اندھیرے کو ختم کر دے۔ دوستو، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، تم کسی کے اندھیروں کو ختم کر رہے تو اللہ تمہاری زندگی کے اندھیروں کو ختم کر دے، تم کسی کی زندگی میں وہاں پہ روشنی دے رہے تو اللہ تمہاری زندگی میں روشنی دے گا۔ اس کو ایزی مت لو، ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی، ٹرائی کر کے دیکھنا، ٹرائی کر کے دیکھنا کہ اللہ تمہاری زندگی میں کیسے روشنی دیتا ہے۔ بی بی زہرا سے بڑی کوئی واسطہ نہیں، بار بار بول رہا، بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا، صلوات پڑھ لے۔